لا تزول قدم ابن بني آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ عزیز تحریکی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اتفاق سمجھیے کہ درس قرآن اور درس حدیث تقریباً سیاق و سباق، موضوع اور مضمون کے لحاظ سے تقریباً میچ ہیں۔ ابھی جو حدیث آپ لوگوں نے سنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک تو اس کی عمر کے بارے میں، فیما اپنا، کس چیز میں اس نے اپنی عمر کو فنا کیا، وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں کس چیز میں اس کو پرانا کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے اس کو کمایا، وفیما انفقہ، اور کس چیز میں اس کو خرچ کیا، وماذا عمل فیما علمہ، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ عزیز بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہے۔ یہ دنیا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسے چلائیں گے، اور جس وقت اللہ کا حکم ہوگا یہ دنیا فنا کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں تو پھر تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ہر ایک سے اس کے اچھے اور برے عمل کی حساب لے کر اسے جزا یا سزا دیں گے۔ اس کی ہمیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ سور پھونکا جائے گا، بس تمام لوگ جو بھی دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے سب مر کر ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ یہ عمر 50 سال، 60 سال، 100 سال، جتنے بھی سال ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ امانت تھا، اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہم پر فرض تھا۔ ہم قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر اس سلسلے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہم پڑھے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جان اور مال کا سودا جنت کے بدلے میں کر چکے ہیں ہم، اب اسے دوبارہ کسی چیز میں لگانا، گویا کہ ایک ہی چیز کا 2 بار سودا کرنا، یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی، دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ان چیزوں کا سودا کرنے کے بعد اور ہم اسے کسی اور چیز میں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہم سے لیں گے کہ کس چیز میں فیما افنا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کس چیز میں اپنی عمر کو فنا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمت ہم کو ملی ہے، جو ہماری سانس ہے، جو ہمارا وقت ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور بھی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے جو ہماری عمر کا ایک حصہ ہے، تو اس میں اگر ہم اپنی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ ہیں انہیں ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کریں گے تو ہم آخرت میں اللہ نہ کرے کہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، بلکہ خاسرین میں اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ہو جائے۔ تو ہم کو اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم زندگی گزاریں گے تو یہ سوچ سمجھ کر گزاریں گے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایک شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں، جہاں دل چاہیں ہم جائیں، جیسا بھی جو دل چاہے وہ کام کریں۔ ہم اپنی خواہشات نفس کے غلام بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کو
اپنی زندگیوں میں جاری و نافذ کرنے اور اللہ کی مرضی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی طرف سے احکامات اور قوانین جو ہمیں عطا ہوئے ہیں اسے لوگوں تک پہنچانے میں صرف کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس کام کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد زندگی ہے۔ تو یہ عمر کے بارے میں ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ ہم کس چیز میں اس کو صرف کر رہے ہیں، ہم کون سے کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی وقت کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں ہے جو ہم لغو یا بیکار چیزوں میں صرف کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم جب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس حصے کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ سکیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے عمر کے ہی تعلق سے ہے، یہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ تعالیٰ پوری عمر کے بارے میں سے تو ہم سے حساب لیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جوانی کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے ہم سے سوال کریں گے کہ وہ سب سے قیمتی حصہ، جوانی کا سب سے قیمتی پیریڈ، سب سے گولڈن پیریڈ، جس میں ایک انسان جو کرنا چاہے انتھک جدوجہد کر سکتا ہے، پوری طور سے دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دن رات ایک کر کے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس حسین و جمیل پیریڈ کو، اس گولڈن پیریڈ کو تم نے کس کام میں صرف کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے الگ سے سوال کریں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں، ابھی بہت عمر پڑی ہے، ہم کر لیں گے اچھے کام، اور ابھی تو یہ جوانی دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کو ہمیں سامنے رکھ کر ہمارا یہ لمحہ جو ہے، یہ پیریڈ جو ہے جوانی کا، اس کو گزارنا ہے، اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ مقصد زندگی کو اپناتے ہوئے، اور اس سلسلے میں ہماری دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ، ہمارا سب کچھ سونا اٹھنا بیٹھنا اسی سلسلے میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد سے بھیجا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر جوانیوں کی رنگینیوں میں ہم دنیا پرستی میں اور اپنی خواہشات نفس کی غلامی میں پڑھ کر ہم اس قیمتی حصے کو برباد نہ کر لیں، اور پھر کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے۔ تیسری چیز جو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ کمانے کا تعلق تو مردوں سے ہے، چنانچہ یہ حدیث جو مردوں سے متعلق ہے، ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اور جاب بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتی ہیں، وہ بھی کماتی ہیں، لیکن جو بہنیں نئی بھی کما رہی ہیں تو وہ اگر اپنے اخراجات، اپنی زندگی میں قناعت پسندی، سادگی اور اعتدال کو اختیار کریں گے تو ان کے گھر میں جو کمانے والے مرد ہیں، جب ان پر لوڈ نہیں پڑے گا تو وہ صحیح طریقے سے حلال کمائی حاصل کریں گے اور حلال طریقے سے اس کو گھر میں لائیں گے۔ اور اگر ہماری طرف سے ہماری خواہشات بہت بڑی ہوئی ہوں گی نعوذ باللہ، اور ہم جو ہے نفس کے غلام بن جائیں گے اور ہمارا مطالبہ کبھی پورا ہی نہیں ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے جو کمانے والے مرد ہیں وہ غلط راستے سے کمانے شروع کر دیں، اور اس کا وبال جو ہے وہ ہم پر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے اندر وہ مرد کمانے والے شریک ہوں گے۔ تو آج تقریباً ایسا ہی دور ہے کہ دنیا پرستی میں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بہت ہائی کرنے کے لیے اس چیز کو بھلا دیا جاتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک ایک پیسہ جو آ رہا ہے وہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، کہیں ہماری وجہ سے غلط طریقے سے کمانے پر تو کوئی مجبور نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا جائزہ احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری خواہشات کو جو ہے تو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مال کے ہی تعلق سے وفیما انفقہ، اس کو کس چیز میں خرچ کیا۔ اب اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم خود ہی کما رہے ہیں تو ہم خود ہی خرچ بھی کریں گے، جہاں چاہے وہاں خرچ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کے بارے میں بھی پابند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر خرچ کرنے کو سے منع تو نہیں کرتے، اور جتنا ہم کو خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہ نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، لیکن اس میں جیسا کہ تفاخر تکاثر، ابھی ہم لوگوں نے بہن یاسمین ہدا کی درس میں سنا کہ ہم مال اور دولت میں، کپڑوں میں، گھر میں اور گھر بنانے میں، شادی بیاہ میں ایک دوسرے سے تکاثر اور تفاخر نہ کرنے لگ جائیں۔
اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو خرچ کریں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں مومنین کی صفات میں یہ چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مومنین کے اندر ایسی صفات ہیں، بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مومنین کی بیان کی ہیں، اس میں آپ لوگ جانتی ہیں، لیکن خاص طور سے یہ ایک صفت بیان فرمائی، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پریشان حال گندہ بال نظر آئیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پہننا اڑنا رکھیں، لیکن اس میں ریاکاری، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے خوشی کے مواقع پر ہو یا کوئی خاص مواقع پر اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ اگر فلاں نے شادی میں اتنا خرچ کیا تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں، یا فلاں ایسا پہنتی ہے تو میں اس سے زیادہ، یہ تمام چیزیں، تمام جذبات ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ کوئی اگر کچھ کر رہا ہے، کوئی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اسی بھی سیدھے راستے پر لانا ہمارا کام ہے، اور ہم صحیح طریقے سے دنیا میں اپنا وقت گزاریں، صحیح طریقے سے مال کو خرچ کریں۔ یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اسے صحیح کاموں میں اور اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تو زکوٰۃ کا پابند بنایا، جو کہ صرف 2.5% ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام بار بار سوال کرتے تھے ماذا ینفقون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل العفو، جو بچا ہوا مال ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں تباہی بربادی فرما رہے ہیں جو مال کو جمع کر کر کے گن کر رکھ رہا ہے، اور خود پر بھی خرچ کرنے میں بخیلی کر رہا ہے، گھر والوں پر، خاندان والوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ہمارے سامنے نقشہ بیان کر دیا، پورا فارمیٹ ہمیں دے دیا کہ ہم مال کو کیسے خرچ کریں۔ اپنی ذات پر اعتدال اور درمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد غربا، یتامہ، مساکین کا حق ہے۔ جو کچھ بھی ہماری ضرورت سے بچتا ہو ہم ان تمام لوگوں میں اس کے خرچ کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ہم آخرت میں بہت ہی زیادہ سرخرو ہوں گے، اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم اپنے مال کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں۔ اس کے بعد 5ویں چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علما، جو کچھ اسے معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، جو کچھ معلوم تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسے دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی فرض ہیں، معاملات کی بھی ذمہ داری، ہم تعلقات اچھے رکھیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں، ہم پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کریں، ہم غیبت کرنے سے بچیں، ہم اپنا دل ہر ایک سے صاف رکھنے کی کوشش کریں، حسد اور جلن کا مادہ یہ ہمارے دل میں نہ رہے۔ قرآن مجید میں تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہمیں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اخروی لحاظ سے تباہ برباد کرنے والی ہیں۔ تو ہمیں جتنا بھی علم ہے، جو بھی علم ہے، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے۔ تو عزیز بہنوں، یہ 5 سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں قبر کے جو سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک، اور ما دینک، اور من محمد من نبیوں کا، یہ تینوں جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی ہیں، ہم ربی اللہ اور دیننا الاسلام اور رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر قبر میں چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا جو پیپر ہے، جو آخرت میں ہم سے کیا جائے گا، جو امتحان لیا جائے گا، پیپر پورا کا پورا آؤٹ ہو چکا ہے، ہمیں پورے سوالات معلوم ہے، اور اگر دنیا میں ہمارے کسی اہم امتحان کے پیپر کے سوالات ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم کتنی زیادہ تندہی سے، کتنی زیادہ محنت سے اور فکر سے ایک ایک سوال کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پہلے سے یہ چیز بتا دی ہے کہ آپ لوگوں سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم ان سوالات کے جوابات یاد کر لیں، قبر میں بھی پر جواب دے دیں گے، اللہ کے سامنے بھی جواب دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو لائیں گے نہیں اپنی زندگیوں میں، اس پر عمل نہیں کریں گے، قبر کے جو سوالات ہیں مر ربوں کا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں گے، اس کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے، اور جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو، احکامات کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں، اپنی ہر چیز میں جاری اور نافذ نہ کریں گے، جب تک ہم اسلام کو اپنی زندگی میں پوری طور سے نہ لائیں گے، اس وقت تک ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ اور جو سوالات اس حدیث میں بھی اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں، جب تک ہم نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم گزاریں گے، تو ہمارا کمانا بھی اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا خرچ کرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، اور ہماری عمر، ہماری دوڑ بھاگ، ہمارا سونا اور جاگنا، ہماری جوانی اور ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اس وقت پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، ہم پریشان حال نہیں ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ رب کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہمارے اعمال کا، ہماری ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، تو جو بھی ڈرے گا تو وہ دنیا میں اس کے عمل پر اس کا اثر پڑے گا، اور اس کے دنیاوی اعمال اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوں گے، قرآن میں بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق ہوں گے، تو پھر دنیا میں وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ دو جنت تو دی ہی جائے گی، اس کے علاوہ بھی دو جنت اور چار جنت ایک ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور صرف کرنا کیا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ تو آخرت میں اب بہت سارے انعامات ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ مختصر میں یہ چیز بتا رہے ہیں، اور بھی کچھ سوالات ہوں گے آخرت میں۔ اور سب سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، کہ نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا آخرت میں وہ نماز ہوگی۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہماری نماز صحیح ہوگی، وقت پر ادا کی ہوگی، پوری شرائط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی گئی ہوگی، تو ہمارے دوسرے عبادتوں کو اتنا دھیان سے نہیں دیکھا جائے گا، اتنے اچھے سے نہیں چیک کیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں دیکھ کر ہماری دوسرے تمام عبادتوں کے بارے میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ عزیز بہنوں، اسی سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سن لو تم، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ افراد تھے، وہ ہماری طرح سوال نہیں کرتے ہیں کہ کیوں لگتا ہے، کب لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وَمَا جِلَاؤُهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر 100% یقین کر لینے کے بعد فوراً پوچھتے ہیں کہ پھر اس زنگ کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی کثرت سے یاد اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اب موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم تسبیح لے کر موت 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 کرتے پڑھتے بیٹھیں گے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہر وقت موجود رہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، یا اس کام سے روکا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، جو کہ ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ ابھی دنیا کی زندگی پر سے ہماری بہن نے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ملا، صحابہ کرام سے پوچھنے لگے اس کو کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، اسے تو کوئی فری میں بھی لینا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کمتر ہے، اور جس کے لیے لوگ اپنے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنے اعمال برباد کر دیتے ہیں، اپنے عقائد برباد کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے تو وہ دنیا میں بھی اجرن کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی اجرن کر دیتے ہیں۔
تو اس طریقے سے موت کی یاد سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں کہ ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ہمارا ایک ایک عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا تیاگ دیں، ہم راہب بن جائیں، ہم یوگی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہنا اسی لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے، عبادات بھی کرنا ہے، معاملات بھی کرنا ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، رشتے ناطے بھی کرنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بھی قائم رکھنا ہے، دنیا کی پوری جتنی بھی ایکٹیویٹیز وہ سب ادا کرنا ہے، لیکن انہی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس سامنے رکھ کر ان تمام کاموں کو انجام دینا ہے۔ تو ہمارے ان کاموں میں ایک بہت ہی اچھے طریقے کا حسن پیدا ہو جائے گا، اور ہمارا ہر کام جو ہے صحیح رخ پر ہوگا، اور ہم غلط چیزوں سے اور تباہی اور بربادی کرنے والے اعمال سے حتی الامکان بچ جائیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں تو ہر وقت اپنے ذہن میں ایک خیال تازہ رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ وقت تو ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی ہم حال ہی میں ہم نے دیکھے کہ اچھے اچھے لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، اور ہم جو ہے تو بس افسوس ہی کرتے رہ گئے۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ کبھی بھی ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے، تو اس سے پہلے پہلے ہمیں ان تمام سوالات کی تیاری اپنے عمل کے ذریعے سے کر لینا ہے، اور ایسے انداز سے کرنا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے امن و سکون پھیلے، ہم لوگوں کو جو ہے تو صحیح راستے پر بھی چلائیں، اور ہم بھی صحیح راستے پر قائم رہیں، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اس وقت جب کہ تمام مخلوق حاضر ہوگی، آدم اسلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اگر رات کے اندھیرے میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اطراف کی جو زمین ہے، ہمارے اطراف کی جو دور و دیوار ہے، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ پورا ریکارڈ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے آخرت میں۔ اس وقت ہم کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو ہم چھپ کر برائیاں کر بھی لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اعمال نامہ پیش کریں گے، اس وقت کسی سے چھپا نہیں رہے گا، اور ہر ایک کے سامنے ہمارے اعمال بالکل واضح ہو کر آ جائیں گے، اور ہم اسے بالکل بھی جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر ہماری جلدیں ہمارے خلاف یا ہماری طرف سے، اگر ہم نے صحیح کام کیے ہوں گے دنیا میں، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیے ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گی، سفارش کریں گی۔ لیکن اگر ہم نے انہی چیزوں کو، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں، ہاتھ پیر جلدیں اور تمام سوچ سمجھنے کی صلاحیتیں، ان سب صلاحیتوں کو ہم اللہ کی مرضی کے علاوہ استعمال کر رہے ہیں، تو تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری جلدوں کو زبان عطا کریں گے اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ہم جب ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم سے تو وہ اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے۔ تو عزیز بہنوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے تو ایک اچھے مقصد کے لیے چن لیا ہے، لیکن اس اچھے مقصد پر چلتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں ہر وقت جواب دہی کا احساس تازہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کی کسی بھی موڑ پر، کسی بھی لہجے میں، کسی بھی لمحے میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے بری ذمہ نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے پوری ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔